عظیم بزم سجائی گئی ہے اور بانی محفل بھائی عبدالغفور صاحب ان کے برادر، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں، علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں، وافر مقدار میں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی توجہ کے ساتھ چند جملے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سادہ سی گفتگو ہے، کوئی جملہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، اگر نہ آئے تو جملہ تو ٹھیک ہوگا لیکن یہ جملہ آپ کے سبحان اللہ یہاں آپ کے واہ واہ کا محتاج نہیں ہے۔ بس میں آپ کی چند لمحے، چند منٹ توجہ چاہتا ہوں، وہ آپ نے میری طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف سورہ قلم 29واں پارہ، اس کی آیہ مبارکہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، وہ تیرا جھک کے ملنا کہتا ہے کہ آسماں تو ہے، تیرا جھک کے ملنا کہتا ہے کہ آسماں تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی ہو رہی ہے، تعریف بیان کی جا رہی ہے، کبھی صورت کا ذکر ہے، کبھی سیرت کا ذکر ہے، کبھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر ہے، کبھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا ذکر ہے، کبھی دندان مبارک کا ذکر ہے، اور کبھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلی پتلی گلے قدسیوں یعنی لب مبارک کا ذکر ہے، کبھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا ذکر ہے، کبھی حضور کے زمانے کا ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں یہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا اخلاق کا ذکر ہے۔ یارو اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے اعلیٰ اعلیٰ زندگیاں گزاری، لیکن کسی کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو جملہ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اعلیٰ ہے، حضور ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر وہ آیا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا نبی سب سے عرفہ ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کا اخلاق بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میاں صاحب اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں، خلق طبیعت، مزاج اور عادت کو کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ظاہر بھی ٹھیک رکھیں اور اپنا باطن بھی ٹھیک رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنا ظاہر تو سنوارتے رہیں، اعلیٰ قسم کی پگڑی پہن لیں، اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ ملبوسات اختیار کر لیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ کالک ہو اور اندر ہمارا ٹھیک ہی نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ بات کسی مومن کو جچتی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا خلق بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا خلق بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ مرکات کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے میں سادہ لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ من احکام الشریعت و آداب الطریقت و احوال الحقیقت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت کے احکام، طریقت کے آداب اور حقیقت کے احوال لے کر آئے ہیں، انہ هو الاتباع، ان کے اتباع کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور کسی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو فقالت، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قانا خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش روح ہوتے، تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، درود پاک پڑھیں گے۔ السلام۔ تو میں بات کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، تو آج جتنی ضرورت ہے اخلاق کی شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہ ہو۔ آج ہمارے اخلاق لٹ گئے۔ اخلاق کا جو پیمانہ ہے یہ بڑا وسیع ہے، اخلاق کا موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، اسی طرح حسد نہ کرنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، تکبر نہ کرنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، محبت اور شفقت سے ملنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ہمیں اپنانی ہوگی۔ سب سے پہلے میں بدگمانی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں یہ قاعدہ کلیہ، شرعی قاعدہ اور اصول یہ ہے، شرعی قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ہر بندہ بے قصور ہے، ہر بندہ بے قصور ہے جب تک کسی دلیل کے ساتھ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ ہر بندہ بے قصور ہے، شرعی دلیل کے ساتھ جرم ثابت نہ ہو جائے، ہر بندہ بے قصور ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں گلی میں، کوچے میں، نگر میں، بازار میں، گھروں میں ہر دوسرا بندہ بدگمانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ادھر گیا تھا، فلاں کیوں گیا تھا، فلاں کیسے آیا، فلاں کے پاس یہ کیسے آ گیا، فلاں تو بڑا ہی جب وہ برا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میرا ذہن کہتا ہے جی فلاں بڑا پیڑا بندہ ہے، فلاں بڑا برا بندہ ہے۔ پاجی آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے، کون سا تھرمامیٹر ہے جو آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ اندازہ لگا لیا؟ حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ کچھ ایسے بھی گمان ہے جو گناہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ جو بدگمانی ہے اکذب الحدیث، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اور فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، بے وفائی نہ کرو، ایک دوسرے کی بولی پہ بولی نہ لگاؤ، تجسس نہ کرو، اللہ کے بندے بائی بائی بن کے رہو، اللہ کے بندے بائی بائی بن کے رہو۔ آج دیکھیں بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بدگمان ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ کس نے سنا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ آپ ایک دن گھر سے نکلے باہر، ایک کنارے پہ دیکھا کہ ایک شخص بوتل لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور شراب پی رہا ہے، اور اس کے پہلو پہ عورت کا سر ہے، تو سر عام جب وہ بیٹھا ہوا ہے، دل میں خیال آیا کتنا برا شخص ہے، سر عام شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے اور ران پہ عورت کا سر رکھ کے ہوئے جب بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہاں سے کشتی گزری جو حج کولے کھانے لگی، اس کے مسافر گرنے لگے، تو یہ جلدی سے اس نے وہ بوتل پیچھے کی، اس عورت کو پیچھے کیا اور ان سواروں کو بچانے لگا۔ ایک رہ گیا، کہا حسن بصری یہ ایک رہ گیا، تم مجھ سے افضل ہو، اس کو بچا لو۔ کہا جہاں پہ اتنے بچا لیے یہ بھی بچا لو۔ سارے سوار کو بچا لیا،
اور پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ شاید آپ نے میرے بارے میں بدگمانی کی ہے کہ اس بوتل میں شراب ہے اور یہ کوئی میری محبوبہ ہے. کہا آپ غلط سمجھے ہیں، اس میں دودھ ہے اور یہ میری ماں ہے. اس میں دودھ ہے اور یہ میری ماں ہے. آج دیکھیں لوگ کہاں کہاں سے باتیں نکال کر کہاں کہاں فٹ کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ 2 منٹوں سے پہلے بندے کو جب وہ اوپر اتنے اتنے بہتان لگا دیتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا، لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے اسنام تراشے. تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو حضرت مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ نہیں معاف کرتے، اس لیے بدگمانی سے بچے. بلکہ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن شغلہ عیوب عن عیوب الناس، مبارک ہو اسے جو اپنے ہی عیب دیکھتا رہا کہ دوسرے کے عیب دیکھنے کی اس کو فرصت ہی نہ ملی. برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میرے تو برا نہ کوئی. اس لیے بدگمانیوں کو چھوڑیں، اچھے اچھے خیالات اپنے دماغ میں سوار کریں. برا خیال آئے فوراً اس کو جھٹک دیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. میاں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی کے بارے میں یہ گمان کروں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. میں قاعدہ شرعی اصول بتا چکا ہوں کہ ہر بندہ بے قصور ہے جب تک کہ کسی دلیل کے ساتھ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے. جرم ثابت ہوتا ہے نہیں، پہلے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. اے جدوں دی کار آئی ہے نا، اے نو اودوں دے جناب اے نقصان میں ہو رہے ہیں، کاروبار چ نقصان، فلاں چیز نقصان. میاں صاحب ہم کون سے فرشتہ صفت بیٹھے ہیں، نماز کبھی ہم نے نہیں پڑھی، روزہ کبھی ہم نے نہیں رکھا، جھوٹ کبھی ہم نے نہیں چھوڑا. ہم نے جو ہے وہ بدگمانیاں بھی کی ہیں، ہم نے حسد بھی کیا ہے، تکبر بھی کیا ہے، اور طرح طرح کی جو ہے وہ بیماریاں ہمارے اندر ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچے، یہ بھی اخلاق میں سے. دوسری بات، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. آج اتنی لمبی زبانیں ہوگی لوگوں کی، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں سردار عمل نہ بتاؤں کہ جو تمام وہ عملوں کا سردار ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور اشارہ کر کے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول میں رکھو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس لیے میاں صاحب ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. آج ہم اپنی بیٹھکوں میں دیکھ لیں، آج ہم جو ہے وہ جہاں جہاں تبصرہ کرنے بیٹھتے ہیں وہاں پتہ نہیں کتنی کتنی لمبی چھوڑتے رہتے ہیں. نہ زبان کنٹرول میں ہے، کسی کو گالی دے رہے ہیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹیاں گواہیاں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. آؤ میں اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. حسد نہ کرنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. بندہ کہتا ہے وہ فلاں کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، فلاں کے پاس یہ جو ہے وہ بینک بیلنس کہاں سے آ گیا، وہ فلاں کے پاس جو ہے وہ یہ گھر کیسے آ گیا، فلاں تو بڑا جو ہے وہ اس کو عزت مل گئی، فلاں تو جو ہے وہ اس کے بڑے چرچے ہیں. اور میاں تجھے کیا پریشانی ہوئی؟ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ جو وہ گاڑی ہے، جو بھی ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے. پھر تجھے اور مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد کا بہترین علاج یہ ہے کہ جولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ یہ جو میرے دل میں جو بار بار حسد کے وسوسے آ رہے ہیں، اے میرے مالک اس کو نکال دے، اس کو مزید ترقیاں عطا فرما، اس کو اور بلندیاں عطا فرما. یہ حسد کا بہترین علاج ہے کہ جس کے بارے میں حسد دل میں آ رہا ہے اس کے لیے دعائیں مانگے، اس کے لیے دعائیں مانگے. تکبر اپنے دل میں کبھی جمع نہ ہونے دے. رحمان کے بندوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے.
یاد رکھیں لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون جنت میں نہیں جائے گا؟ من قبل مسقال حبہ من خردل من کبر، کہ جس کے سینے میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے تکبر کس بات کا جی؟ 4 پیسے آ گئے تو اس کا مطلب ہم تکبر کریں؟ یار ہمیں تو سجدہ شکر میں آ جانا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے نوازا ہے، لیکن ہمارے ہاں کام الٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، کسی نے جوتا اٹھا لیا، ننگے پاؤں واپس آ گئے۔ واپس آ رہے، دل میں خیال آیا تیرا اتنا بڑا نام، لوگ تجھے اتنی پہچان کرتے ہیں، تو تیری اتنی عزت ہے اور تو ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ دل میں خیال آیا، سامنے نظر پڑی، ایسا شخص آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ پاؤں تو میرے سلامت ہے، جوتا خیر ہے آج نہیں تو کل آ جائے گا، تیرا شکر ہے میرے پاؤں سلامت ہے۔ میاں صاحب تکبر کو دل سے نکالیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس جو ہے وہ چلانے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں ہے، تو آپ کس بات پہ جو ہے وہ تکبر کرتے پھر رہے ہیں؟ وارث شام مان نہ کری وارثاں تے، رب بے وارث کر مار دائی، صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اس لیے آئیں عاجزی اختیار کریں، تکبر نہ کرنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں معاف کر دینا بھی اخلاق میں سے۔ دلوں کو بڑا کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ چچا، تایا، بھائی، بہن، پھپھی، خالہ، کس سے ہم لڑے نہیں ہیں، معاف کر دیں۔ مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، اور بھی دیگر جو وہ ہم سنتیں اپناتے ہیں، امامہ پہننا حضور کی سنت ہے۔ میاں صاحب معاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیری نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تیری نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو، میری نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، میری نگاہ میں بڑی عزت والا ہے۔ آ جائیں گے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری۔ تو آج میں اور آپ دوسروں کو معاف کرنا شروع کریں، یہ پہل اپنے گھر سے کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا انہوں نے ظلم نہ ڈھائے، پتھر مارے ظالموں نے اور گالیاں بھی دی معاذ اللہ، لیکن فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا تمہارے اوپر آج کوئی ملامت نہیں ہے، میں اپنے بھائی یوسف کی طرح تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ ہمارے اندر اتنا جگرا ہے ہم کسی کو معاف کر سکے؟ اپنے دل بڑے کریں، حضور کی سنت اپنائیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی وہ ہے جو تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آئیں میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے پہ چلیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، دوسرے سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر روایت ہے، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت سے پیش آنا آدھی عقل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر رحم کرو، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، سب سے زیادہ میری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ آؤ امت پر رحم کریں، ایک دوسرے پہ جا وہ شفقت کریں۔ ایک شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اعظم علی چشتی نے کہا تھا، اس میں اخلاق کا بھی ذکر آیا تو میں اس لیے جو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے،
ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے تے اکھ اگڑے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اللہ اکبر تے جے او کھولے پیچ ظلف دے تے راہی راہ پل جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے تے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آئے ومالی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر علامہ صاحب بیان ارشاد فرما رہے تھے آدھا گھنٹہ رہ گیا آدھے گھنٹے بعد قبلہ حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا جدان ساؤنڈ سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اس آدھے گھنٹے میں 3 سے 4 نعت خواہ ہیں اور نعت خانوں سے گزارش ہے صرف 2 اشعار پڑھ کے اجازت چاہیں بلا تخیر دعوت نعت بلبل باغ مدینہ اندلی بے گلستان رسالت جناب محمد تجمل حسین صاحب آپ آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محبت سے پاک آقا کے پاک بارگاہ میں درود پڑھیے کوئی لب خموش نہ رہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی لب خموش نہ رہے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کعبے دکھ جور غبے گرو کعبے دکھ جور غبے درود کا سن دینے پاوے عاشق دور ہوئے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بڑے آسان سے الفاظ پڑھو کوشش کریے گا کہ میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائے بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشف دجا بجمالہ کشف دجا جمیعوں کے صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا
تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، او بھلا حضور کی گال کا، او بھلا حضور کی گال کا، مجھے نہ جینا سکھا دیا، بھلا گلولا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسن جمیعوں کے سال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بلبل باغ مدینہ جناب جنگل حسین صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کی کنڈیشن بھی دیکھی اور ان کا ذوق بھی دیکھا، لیکن اپنی سبحان اللہ دیکھنا۔ بزرگ فرماتے ہیں حضور کا ذکر کیا جائے نا تو خشک ہڈی بھی حرکت کرنے لگتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کیا ہیں؟ اور دعویٰ یہ ہے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہوں۔ یہ ہماری محفل میں بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماحول بھی خراب کرتی ہیں اور ہماری طبیعت کے بھی اور تربیت کے بھی منافع ہوتی ہیں۔ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بڑے ادب سے بیٹھا کرتے تھے، اور بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی آپ نے لکھا ہے کہ حضور کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھے وہ پکا مومن ہے، اور جو حضور کا ذکر سن کے بھی خاموش رہے، چپ بیٹھا رہے، پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ کس جگہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ زبان سے دعویٰ اور ہے، عملاً محبت کر کے دکھاؤ حضور سے۔ میرے سبحان اللہ آپ کو کہنے سے اوکھے سوکھے ہو کے کہہ لو گے تو فائدہ تو اڈا ہے، چپ چپ بندہ بور لگدا ہے، چپ چپ بندہ بور لگدا ہے، خوش ہوئے تے ہور لگدا ہے، خوش ہوئے ہور لگدا ہے، پوریاں نیکیاں 90 لبدی ہیں، سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے۔ اچھی ساری آنکھوں کو ذرا سبحان اللہ۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے، ہو دین میں شامل تو پھر چار بنا ہے، پھر بعد محمد کے وہ سردار بنا ہے۔ ارے جا کھول دا کتابیں، یہی تحقیق کہے گی، تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر بلبل باغ مدینہ مختصر سی حاضری کے لیے جناب قاری محمد احمد عطاری صاحب نعرہ تکبیر، یہاں ٹھنڈے کیوں پہ جانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ کیوں دل بے چین ہو گئے یارو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت۔ امامی احباب اپنی اپنی مسندوں پہ تشریف رکھیں۔ اسٹیج کی زینت ہمارے بلائے ہوئے خصوصی مہمان خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان، مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب آپ سیالکوٹ، آپ اسٹیج کی زینت دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید جی آیا نو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیوں دل بے چین ہوئے یارو کیوں دل بے چین ہوئے کیوں دل بے چین ہوئے ان کا دا خطرہ جیندہ پیر حسین ہوگے ان کا دا خطرہ جیندہ پیر حسین ہوگے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں تنیویں آندے سونا فرق مکان آیا اچھیاں نیویں آندے سونا فرق مکان آیا بس پڑھنے جیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ کوئی لفظ خاموش نہ رہے اللہ کا ذکر کرنا ہے میرے ساتھ مل کے اللہ 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 ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری احمد اطاری صاحب ہمارے صاحب کنین میں اپنی حاضری پیش فرمانے تھے۔ بقیہ ہمارے جو نعت خواہیں وہ خطاب کے بعد ہوں گے۔ علامہ صاحب نے بیان کے بعد کہیں جانا بھی ہے، محبت سے طرح کہیے سبحان اللہ، پھر کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ ولیہ محققہ محدثہ ادیبہ خطیبہ سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، نبی کی بیٹی نیاب زہرا، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ نبی کی بیٹی نیاب زہرا ہے نام عزت معاب زہرا، میری عقل دا اے فیصلہ علی سوال جواب زہرا،
تیرے چمن دے ہر ایک پھول نو سلام کر دے غلام زہرا. اور حجاب و عصمت سے اسم لے کر میں شان بنتے رسول لکھوں, قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. اب بلا تخیر انتظار کی گھڑیاں ختم. ہمارے بلائے ہوئے مہمان خطیب اہل سنت, خطیب ذیشان, عالم نبی, فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب آپ سیالکوٹ نعروں کی گونج میں اس طرح کے استقبال کیجئے کہ حضرت صاحب کو پتہ چلے کہ گجرانوالہ والے ابھی بھی جاگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر. یار انجی تنانا کر صاحب سامنے بیٹھنے تو آڑے ہاتھ تھلے نہیں آلے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. نعرہ رسالت,